عشق، مشق اور اسلام، انتظار حسین۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اور پروفیسر ایرک اسپرین کا مسلمان ہونا تو عشق اور مشق دونوں ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ اسے آخر کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ جوہر حسین نے ٹی ہاؤس میں یہ خبر سناتے وقت صاف صاف بتا دیا تھا کہ حسین نقی نے اس خبر پر سینسر لگا دیا ہے، اس لیے یہ خبر ٹی ہاؤس سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور ٹی ہاؤس میں بیٹھنے والے کالم نگاروں نے واقعی بہت حوصلہ اور ضبط کا مظاہرہ کیا، نہ خود کالم لکھا نہ کسی رپورٹر کو اس کی ہوا دی۔ مگر آخر کب تک؟ گولر کا پیٹ کسی نہ کسی دن تو پھٹنا ہی تھا۔ آخر خبر نکل گئی۔ اصل میں کالم نگاروں کی کچھ مشکلات بھی تھیں۔ سوشلسٹ کالم نگار تو کچھ محجوب سے تھے، اسلام پسند کالم نگاریوں تو بغلے بجا رہے تھے، لیکن کالم لکھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اسپرین نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کالم پر بدک جائیں اور اپنی اصلیت پر واپس چلے جائیں۔ اسلام پسند دانشوروں کو ہم نے دیکھا کہ خوش پھرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سوشلزم کا ایک عظیم ستون سرنگوں ہوا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اور چونکہ اسپرین صاحب اکیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ خاتون بھی قادیانی سے مسلمان ہوئی ہیں جن سے انہوں نے رشتہ مناکحت جوڑا ہے، اس لیے یار لوگ مزید خوش ہوئے کہ یہ تو چپڑی اور دو کا مضمون ہو گیا۔ مگر ایک قنوطیت پسند مسلمان نے ایک اسلام پسند کالم نگار کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کیا واقعی تمہاری دانست میں مسلمانوں کے حق میں یہ اچھا ہوا؟ اس پر اسلام پسند کالم نگار سوچ میں پڑ گیا۔ خیر، یاروں کی باتیں یار جانے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ مومن کا ایک شعر غلط ثابت ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ سائنسی دریافتوں کی طرح بعض دفعہ شعری دریافتیں بھی مسلمہ صداقتوں کا روپ دھار لیتی ہیں، مگر فطرت کی دنیا کی طرح انسانی تعلقات کی دنیا میں بھی تو انکشاف ہوتے رہتے ہیں۔ مومن کا یہ شعر ایک صداقت سمجھا جاتا تھا۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتاؤں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ اب پتہ چلا کہ یہ منطق ہی غلط ہے۔ آخری عمر میں آدمی نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہو سکتا ہے بلکہ بتوں کو بھی کلمہ پڑھوا سکتا ہے۔ بہرحال پروفیسر ایرک اسپرین، معاف کیجئے پروفیسر اعجاز اسپرین، اصل میں ہماری زبان پر ان کا عیسائی نام چڑھا ہوا ہے، اسلامی نام زبان پر رواں ہوتے ہوتے ہی رواں ہوگا۔ سنا ہے کہ یار پہلے پروفیسر اعجاز اسپرین کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر پروفیسر امین مغل سے جا کر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ ایک یار نے ہمدردانہ امین مغل سے کہا کہ اب تم بھی ایمان لے آؤ اور شادی کر ڈالو۔ اس واقعے پر ہم نے ایک دوست کو خاص طور پر خوش پایا، یہ سجاد رضوی تھے۔ بات یہ ہے کہ اب سے 1.5 برس پہلے سجاد رضوی نے حلقہ ارباب ذوق ادبی میں ایک مقالہ پڑھا تھا جس میں لبنان کے عیسائیوں کی کارستانیوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ پروفیسر ایرک اسپرین جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔ وہ اس مقالے پر بہت ناخوش ہوئے اور سجاد رضوی کے بہت لتے لیے۔ سجاد رضوی خوش ہیں مگر کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب مسلمان ہوئے مگر تاخیر سے ہوئے، گویا اگر وہ سجاد رضوی کے مقالے کے ساتھ ہی مسلمان ہو جاتے تو بیروت میں عیسائیوں کی کمر ٹوٹ جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک نیک کام ہو جائے تو اس میں مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ سوال اٹھانا ہی غلط ہے کہ ساری عمر گزار کر اب کیوں مشرف با اسلام ہوئے؟ آدمی کا سینہ کسی بھی وقت نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے اور ہر کام کے لیے قدرت کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ شاید یہی منشاء قدرت تھا کہ جب پروفیسر امین مغل خوب خراب ہو لیں تب پروفیسر صاحب مسلمان ہوں۔
ویسے ہم پروفیسر امین مغل سے یہ کہتے ہیں کہ اب بھی کچھ نہیں گیا، باقی رہا حسین نقی کا معاملہ تو یار کہتے ہیں کہ بھائی جب تم گواہ بنے تھے تو ساتھ میں تھوڑا سا زور لگا کے پروفیسر صاحب کو اپنی شیعہ برادری میں لے آتے، بزرگوں کی کچھ تو اشک شوئی ہوتی کہ خود گیا مگر بدلے میں کچھ دے کر گیا۔